دوستو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مصر پر راج کرنے والے فرعونوں کو ہماری دنیا کے اتہاس میں آج بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ بھی نہیں جانتے ہیں تو ان کی نالج کے لیے میں بتاتا چلوں کہ فرعون ہر اس انسان کو کہا جاتا تھا کہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے مصر پر راج کرنے کے لیے مصر کی گدی پر بیٹھا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مصر میں ایسے بہت سارے لوگوں نے جنم لیا کہ جو مصر کے فرعون بنے اور ایک لمبے وقت تک ان لوگوں نے مصر پر راج کیا۔ ان میں سے زیادہ تر فرعون تو ایسے تھے کہ جن کا آج کے دور میں ہماری دنیا میں کوئی بھی نام و نشان بھی باقی نہیں بچا ہے، مگر ہاں کچھ فرعون ایسے بھی ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئے ہیں۔ خاص طور سے رامسیس دوم نام کے اس فرعون کو تو آپ میں سے لگ بھگ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس فرعون نے نہ صرف گھمنڈ میں آ کر لوگوں پر حد سے زیادہ ظلم و ستم کیا تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنے کے لیے خدائی تک کا دعویٰ کر ڈالا تھا، یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ نتیجے میں جب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کی تو اس فرعون نے ان سے ہی جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آخرکار ایسی خطرناک موت مارا گیا کہ آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی موت پوری دنیا کے لیے عبرت مانی جاتی ہے۔ مگر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ مشہور فرعون نہیں، بلکہ مصر کا ایک ایسا عجیب و غریب فرعون ہے کہ جو اس مشہور فرعون یعنی رامسیس دوم سے بھی پہلے گزرا تھا۔ ایک ایسا فرعون کہ جس نے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج کے دور میں ہماری دنیا کے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا کے سائنٹسٹ کو بھی بہت زیادہ حیران کر دیا ہے، اور ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر مصر کے اتہاس میں یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا۔ دراصل دوستو مصر پر راج کرنے والے جس عجیب و غریب اور حیران کر دینے والے فرعون کی میں بات کر رہا ہوں وہ فرعون کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت تھی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس دور میں مصر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ جو مصر پر راج کر رہا ہے وہ کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت ہے، کیونکہ اس عورت نے مصر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دے کر مصر کی گدی پر بیٹھ کر کئی سالوں تک نہ صرف راج کیا بلکہ اپنے آپ کو خدا بھی کہلوایا تھا۔ یہ اپنی زندگی میں ہر وقت نہ صرف آدمیوں جیسے کپڑے پہنا کرتی تھی بلکہ اس نے اپنے چہرے پر بالکل ویسی ہی ایک نقلی داڑھی بھی لگا رکھی تھی جس طرح کی داڑھی اس دور کے فرعون لگایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کسی بھی انسان کو یہ پہچان نہیں ہو سکی تھی کہ یہ آدمی ہے یا پھر عورت ہے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ زندگی تو زندگی بلکہ اس کے مرنے کے ہزاروں سال بعد بھی کسی بھی اتہاسکار تک کو یہ خبر نہیں ہو سکی کہ مصر کا یہ فرعون کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت ہوا کرتا تھا، مگر ہزاروں سال گزر جانے کے بعد سائنٹسٹ نے اب یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت ہوا کرتی تھی جس نے کئی سالوں تک پورے مصر کو دھوکہ دے کر مصر کی گدی پر راج کیا تھا۔ مگر دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر مصر کی گدی پر بیٹھنے والی یہ مشہور عورت تھی کون، اور ایسی کیا وجہ تھی کہ اس عورت کو پورے مصر کے لوگوں کو دھوکہ دینا پڑا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ سوال تو یہ بھی ہے کہ آخر اتنے سال لگاتار حکومت کرنے کے باوجود بھی مصر کا کوئی بھی انسان اس عورت کو کیوں نہ پہچان سکا، حالانکہ کسی نہ کسی انسان کو تو اس عورت کو ضرور پہچان لینا چاہیے تھا۔ تو چلیے ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو آج سے لگ بھگ 3500 سال پہلے یعنی 1500 عیسیٰ پورو میں مصر کے مشہور فرعون توتمس کے گھر پہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام ہیٹشپسوت رکھا گیا۔ ہیٹشپسوت مصر کے فرعون کی پہلی سگی اولاد تھی، کیونکہ اس سے پہلے توتمس فرعون کے گھر پہ جو ایک لڑکا پیدا ہوا تھا وہ اس کی اپنی سگی بیوی سے نہیں بلکہ ایک داسی سے پیدا ہوا تھا۔ دوستو ابھی ہیٹشپسوت کی عمر صرف اور صرف 12 سال ہی کی تھی کہ اس کے باپ توتمس کی موت ہو گئی، اور اس کے باپ کی موت کے فوراً بعد اس کے سوتیلے بھائی کہ جس کا نام توتمس سیکنڈ تھا اس کو مصر کی گدی پر بیٹھا دیا گیا۔ نہ صرف اس کو گدی پر بیٹھایا گیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی شادی بھی اپنی خود کی بہن یعنی ہیٹشپسوت کے ساتھ کرا دی گئی، کیونکہ دوستو اس دور میں سگی بھائی بہن کی شادی ایک عام بات تھی۔ مصر کے جتنے بھی فرعون تھے یعنی شاہی خاندان تھے وہ اپنی سلطنت کسی دوسرے خاندان میں نہ چلی جائے اس ڈر کی وجہ سے آپس ہی میں بھائی بہن ہی شادی کر لیا کرتے تھے، لہٰذا دستور کے مطابق ان دونوں کی شادی بھی کروا دی گئی۔ مگر کچھ وقت کے بعد ہی ہیٹشپسوت کے ہسبینڈ یعنی شوہر کی موت ہو گئی، وہی شوہر کے جو رشتے میں اس کا بھائی بھی لگا کرتا تھا۔
اور بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ جس وقت اس کی موت ہوئی تھی اس وقت ان دونوں سے پیدا ہونے والی اولادیں حد سے زیادہ چھوٹی تھیں، یعنی جن کو مصر کی گدی پر بیٹھانا ناممکن بات تھی۔ اب اس طرح سے مصر کی گدی پر پوری طرح سے خطرہ منڈرانے لگا تھا۔ ظاہر ہے ہیڈ شپ سوت کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اگر جلد کوئی اچھا قدم نہیں اٹھایا گیا تو اس گدی پر کسی دوسرے خاندان والوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے ہی 27 سال کی بدبہ ہیڈ شپ سوت نے اس دور میں مصر میں وہ قدم اٹھایا کہ جس کے بارے میں شاید کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی مذہبی نالج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جھوٹی کرامتوں کے ذریعے سے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ مصر کے سب سے بڑے دیوتا یعنی را کی اولاد ہے، اور اس کے اس دعوے کو ان لوگوں کی طرف سے فوراً قبول کر لیا گیا کہ جو لوگ یا تو بڑے بڑے پجاری تھے یا پھر اس دور میں محل کے بڑے بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کو تو مال و دولت چاہیے تھا۔ مگر اب اس عورت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ آخر وہ عام پبلک کے بیچ میں اپنے آپ کو ایک فرعون کے طور پر کیسے ایکسپٹ کرائے۔ اسی لیے اب اس نے وہ نئے نئے حیران کر دینے والے طریقے اپنائے کہ جس کی وجہ سے یہ اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئی۔ اس نے سب سے پہلے نہ صرف اپنے چہرے پر ایک نقلی داڑھی کو لگوایا بلکہ ساتھ ہی ساتھ مردوں جیسے کپڑے پہننا بھی شروع کر دیے۔ یہ عام لوگوں کے بیچ میں بالکل ایسے ہی رہا کرتی تھی کہ جیسے یہ کوئی عورت نہیں بلکہ آدمی ہو۔ اتنا ہی نہیں، اس نے اپنے نام کو بھی بدل لیا تھا اور اس نے اپنے نام کو ہیڈ شپ سوت کی جگہ ہیڈ شپ سو کر لیا تھا، یعنی ایک فیمیل جینڈر کے نیم کو میل جینڈر میں بدل دیا تھا۔ دوستو، ہیڈ شپ سوت کی یہ ساری چیزیں یقیناً اس دور میں بہت زیادہ حیران کر دینے والی تھیں، کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب مصر کے علاقے میں عورت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ مصر کے پرانے دیوتاؤں کے قانون کے حساب سے ایک عورت کی حکومت کو قبول بھی نہیں کیا جاتا تھا، اور لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ عورت کبھی بھی مردوں پر حکومت نہیں کر سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہیڈ شپ سوت سے بھی پہلے مصر کے اتہاس میں ایک عورت نے حکومت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر صرف 3 سال حکومت کرنے کے بعد ہی اس کی حکومت کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا تھا۔ لیکن ہیڈ شپ سوت نے ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنے سامنے آنے والی ہر مصیبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ جہاں ایک طرف اس نے اپنی فوج کے ساتھ کئی جنگوں میں شامل ہو کر اپنے دشمنوں پر اپنا خوف بٹھایا، تو وہیں دوسری طرف اس نے اپنے دور میں ایسی خوبصورت اور عالیشان عمارتیں بھی بنوائیں جو آج بھی ہماری اس دنیا میں مشہور ہیں، اور جن کو دیکھنے کے بعد ہمارے آج کے دور کے سائنٹسٹ بھی بہت زیادہ حیران ہیں۔ اگر بات کریں اتہاسک طور پر تو ہیڈ شپ سوت کا دور مصر کا ایک سنہرا دور مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دور میں نہ صرف پورے کے پورے مصر میں امن تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ مصر ایک خوشحال علاقہ مانا جاتا تھا۔ ہیڈ شپ سوت نے اپنے علاقے میں بزنس کو اور بھی زیادہ بڑھاوا دینے کے لیے ان پرانے راستوں کو بھی بہت اچھی طرح سے ٹھیک کرایا جو پچھلے کئی سالوں سے خراب پڑے تھے، جن کو اس کی سلطنت کے دشمنوں کی طرف سے برباد کر دیا گیا تھا، اور اس طرح سے اب ان راستوں کے ذریعے سے اب اس علاقے میں بزنس اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہاتھی دانت، سونا اور اس جیسی اور بھی قیمتی چیزوں کے بزنس کو لے کر ہیڈ شپ سوت نے اپنے علاقے کے لوگوں کو خوب بڑھاوا دیا اور ان کو یہ صلاح دی کہ وہ اس طرح کی چیزوں کا بزنس کریں۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہیڈ شپ سوت کے دور میں مصر کے پورے علاقے میں بہت ساری عالیشان اور خوبصورت عمارتیں بھی بنائی گئی تھیں، جس میں خاص طور سے دیر البحری نام کا وہ مندر سب سے زیادہ مشہور ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ویگیانکوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کو بناتے وقت اس دور میں جس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا اس کا پتہ آج کے دور میں کہ جب ہماری دنیا اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے تب بھی نہیں لگایا جا سکا ہے۔ فی الحال دوستو، 22 سال تک لگاتار اچھی طرح سے حکومت کرنے کے بعد ہیڈ شپ سوت کی موت ہو گئی تھی، اور اس کی موت کے بعد اس کے سوتیلے بیٹے کو اس کی گدی پر بیٹھا دیا گیا تھا، مگر اس کا سوتیلا بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بہت زیادہ جلا کرتا تھا، اور اس کے جلنے کی وجہ یہ تھی کہ آخر ایک عورت ہونے کے باوجود بھی اس کی سوتیلی ماں اتنی کامیاب فرعون کیسے بن گئی تھی۔ اسی لیے اس نے گدی پر بیٹھتے ہی مصر کے علاقے میں موجود اس کی سوتیلی ماں سے جڑی ہوئی ہر چیز کو جلانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اتہاس میں کوئی بھی اس کی سوتیلی ماں کو یاد نہ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ہیڈ شپ سوت سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہماری دنیا کے ایکسپرٹس کو ملتی ہیں وہ ساری کی ساری یا تو ہلکی سی تباہ ہوتی ہیں یا پھر جلی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیڈ شپ سوت کی موت کے بعد ہماری دنیا کے تمام اتہاسکار اور ایکسپرٹس اس کو ہمیشہ سے ہی ایک مرد سمجھا کرتے تھے، یعنی ان کا ماننا تھا کہ مصر پر حکومت کرنے والا ہیڈ شپ سوت نام کا جو انسان تھا وہ ایک آدمی تھا،
مگر پھر مصر کے کچھ علاقوں سے ایسی چیزیں ملی کہ جنہوں نے ہماری دنیا کے ایکسپرٹس کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس معاملے میں ایک بار پھر سے ریسرچ کریں۔ اور پھر جیسے جیسے ریسرچ آگے بڑھتی گئی، ہماری دنیا کے ایکسپرٹس حیران ہونا شروع ہو گئے، اور آخرکار جب 2007 میں ہیٹشپسوت کی ممی برآمد ہوئی تو سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، کیونکہ پوری دنیا جان گئی کہ ہیٹشپسوت نام کے جس بندے نے ایک آدمی بن کر پورے مصر پر راج کیا تھا، وہ کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔